السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محفل، مہمان خصوصی، قابل احترام اساتذہ اکرام اور میری ہم مکتب بہنوں، یوم جمہوریہ ملک ہندوستان کا ایک قومی تہوار ہے جسے ملک بھر میں بڑے دھوم دھام، شان و شوکت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جبکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک، جمہوریت کا معنی ہوتا ہے۔ ایسی حکومت جو عوام کے ذریعے ہو، عوام ہی کے لیے ہے۔ ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء کرام اور عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ لہٰذا ملک کو بہتر طریقے پر چلانے کے لیے ایک دستور، ایک آئین ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب کے منانے والے لوگ رہتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام کی رہنمائی و قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن میں ہمارے ملک کا آئین تیار کیا گیا۔ ہمارے آئین میں انسانی حقوق کے تحفظ کے باوجود بڑے پیمانے پر وطن عزیز عوام کی بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ کہیں بولنے پر پابندی ہے، کہیں کھانے اور لباس پر پابندی ہے، کبھی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی سلب کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ غرض وطن عزیز میں اقلیتوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ کسی بھی جمہوری نظام کی کامیابی اور خوبصورتی کا راز اس میں منحصر ہے کہ اس کے سائے میں سانس لینے والے شہریوں کے ساتھ عدل و انصاف، برابری اور مساوات کا معاملہ کیا جائے، امن و سکون کا ماحول ہو، اصول و قوانین کی بنیاد پر حکمرانی ہو، اور تمام مذاہب کے منانے والوں کو ان کے دینی اصول و عقائد کی روشنی میں زندگی گزارنے کی آزادی ہو۔ مذہبی آزادی میں حکومت دخل انداز نہ ہو اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ ہو۔ موجودہ حالات میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ متحد ہو کر ایک آواز، ایک طاقت بن کر دستور بجانے کے لیے آگے آئیں۔ حکمراں ظالم ہے تو ہم مظلوم ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے تو ہمارے پاس اتحاد ہے، اگر ان کے پاس طاقت ہے تو ہمارے پاس ہمت ہے، اگر ان کے پاس لاٹھی ہے تو ہمارے پاس وطن کی محبت میں دھڑکتا ہوا دل ہے۔ جو کرتے ہیں ہمیں گرانے کی باتیں، جو کرتے ہیں ہمیں گرانے کی باتیں، لگتا ہے ہمارے حوصلوں سے واقف نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔